کہ ہم تمام مذاہب کی ظلم و زیادتیوں سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ انبیاء کی تعلیمات ہیں انسان کو بنانے کے لیے، انسان کو سنوارنے کے لیے۔ اسی لیے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے انبیاء کی تعلیم سے بڑھ کر نہ کوئی شمشیر ہے نہ کوئی تدبیر ہے، نہ کوئی شمشیر ہے نہ کوئی تدبیر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ لوگوں، انسانوں، اللہ کے جتنے وعدے ہیں، اللہ کے احکامات پر، انبیاء اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، یہ بالکل حق ہے اور یہ بالکل سچ ہے۔ تم دو چیزوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، ایک تو دھوکے باز دنیا اور ایک دھوکے باز شیطان، ایک دھوکے باز دنیا اور ایک دھوکے باز شیطان۔ اسی لیے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی جتنی زندگی ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ فوج، یہ اسلحہ، یہ حکومت، یہ جائیدادیں، یہ جاگیریں، یہ سلطنتیں، یہ ڈالروں کی اور سکوں کی ریل پیل، یہ سب کھیل ہے، تماشا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کھیل ہے اور تماشا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت اور یہ زندگی یہ تو بنائی گئی ہے تمہاری آزمائش کے لیے۔ اس لیے انبیاء نے اپنی محنت میں کبھی دنیا کو منہ نہیں لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کو دنیا سے اور اپنی محنت کو رواج سے بہت پاک رکھا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مقدر کی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قدموں میں ڈالتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دلی کا بادشاہ تھا سلطان غیاث الدین بلبن، اسے تکلیف ہو گئی، پیشاب رک گیا، تو حضرت کے پاس اپنی والدہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سے دعا کراؤ۔ تو یہ حضرت کے پاس آئی والدہ اور دعا کرانے لگی اپنے بیٹے کے لیے۔ تو کہا میں دعا کروں گا اور بیٹے کی بیماری دور ہو جائے گی، لیکن ایک بات ہے کہ تمہارا بیٹا جو دلی کے تخت پر ہے اور بادشاہ ہے، اس سے کہو کہ ایک پرچے پر لکھے کہ میں نے اپنی ساری بادشاہ خواجہ نظام الدین کے نام کر دی۔ والدہ محترمہ گئی اور غیاث الدین بلبن جو بادشاہ تھا اس سے کہا کہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں گے اور بیماری بھی ختم ہو جائے گی، لیکن پرچے پر یہ لکھنا ہے کہ میں نے ساری بادشاہ نام کر دی۔ تو کہا صحت ہے تو جہان ہے، مر گئے تو پھر کیا ہوگا، کس کیا فائدہ، کوئی نہ کوئی راج کرے گا میرے تخت پر۔ ٹھیک ہے لاؤ پرچہ، میں پرچے پر لکھ دیتا ہوں کہ میری ساری بادشاہت اور سلطنت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام۔ وہ والدہ پرچہ لے کر آئی خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس، کہا اس پرچے کو لے کر جاؤ اپنے بیٹے کے پاس اور کہنا اس پر پیشاب کرے۔ ان کی والدہ لے کر گئی پرچے کو اور کہا خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ کہا ہے کہ اس پر پیشاب کرے۔ انہوں نے اس پر پیشاب کیا اور پیشاب جاری ہو گیا، وہ بیماری ختم ہو گئی۔ پھر یہ آئی، کہا کہ اب تو شفا مل گئی، اب کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ کے یہاں دنیا کی قیمت پیشاب کے چند قطروں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جا تیرے بیٹے سے کہتے مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، تو بادشاہ بنا تھا۔ تو دنیا کو منہ نہیں لگایا، دنیا آئی بھی تو اللہ کے رہے اور دنیا گئی بھی تو اللہ کے رہے۔ ایوب علیہ السلام شہر بابل، عراق کا شہر ہے، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ایوب علیہ السلام نبی تھے،
شہر بابل میں سب سے زیادہ مالدار آدمی وہ سمجھا جاتا تھا جس کے پاس سب سے زیادہ مویشی ہو. مویشی یعنی جانور، بکرے، بکریاں، بھیڑ، یہ جو ہوتی ہے نا، اس کی آج بھی اس کے بزنس ہوتے ہیں، گوٹ فارم وغیرہ لوگ کھولتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام سب سے بڑے مالدار تھے. آپ کے پاس 6000 بکرے بکریاں تھے، 3000 اونٹ اونٹنیاں تھیں، 1000 جوڑوں کے ساتھ بیل تھے. ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. اور 500 گدھے تھے، خچر تھے. زمینیں الگ تھی، جائیدادیں الگ تھی. 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں. تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ سب سے بڑے مالدار، مگر ایک لمحہ اور ایک پل اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے. دنیا میں تھے، دنیا پاس میں تھی، مگر اس کے دھوکے میں نہیں تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی نعمتوں کو دیکھ کر نعمتوں سے جڑ جاتا ہے اور منعم سے کٹ جاتا ہے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں میں تو جڑ جاتا ہے، لیکن دینے والے اللہ سے کٹ جاتا ہے. صورتوں کو دیکھ کر صورتوں سے جڑ جاتا ہے، لیکن مصور سے کٹ جاتا ہے. جو صورت اللہ نے بنائی ہے اس سے کٹ جاتا ہے. رزق اور مال اور دولت کو دیکھ کر رزق سے تو جڑ جاتا ہے، مگر رزاق سے کٹ جاتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق دینے والا تو اللہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو کچھ دیا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اور نعمتیں لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ سلیمان نعمتوں میں رہ کر شکر گزاری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اس کے لیے. تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ سب سے بڑے مالدار اور سب سے زیادہ نعمتیں، مگر ایک لمحے اور ایک پل کے لیے اللہ کی یاد سے، اللہ کے دھیان سے غافل نہیں. کیا نہیں تھے؟ غافل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ میرے بندے ایوب سے زیادہ کسی کو ذاکر اور شاکر تو نے پایا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ پاک یہ تو مالداری کی حالت میں شکر کر رہے ہیں، اگر غربت کی حالت میں تیرا ذکر کرے، تیری یاد کرے تو کوئی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا شیطان کو کہ جا میں تجھے اختیار دیتا ہوں. تو شیطان ایوب علیہ السلام کے پاس آیا ایک نوکر کی شکل میں کہ تمہارے جو 6000 مویشی تھے وہ سب ڈاکوؤں نے غصب کر کے لے کر چلے گئے. تمہارے نوکر چرا رہے تھے، وہ غصب کر کے لے کر چلے گئے ان کی نوکر کی شکل میں. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دوسرے کی شکل میں آیا، اونٹ بھی گئے، جو 3000 اونٹ تھے. پھر تیسرے کی شکل میں آیا کہ بیل بھی گئے، اور پھر چوتھے کی شکل میں آیا کہ گدھے بھی گئے، اور 5ویں نوکر کی شکل میں آیا کہ تمہارے بڑے بیٹے کے محل میں بیٹے بیٹیوں کی دعوت تھی اور وہ گھر گرا اور سب دھس کے مر گئے. ایوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں. اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اللہ ہی نے دے دیا. جو اللہ دینا جانتا ہے وہی اللہ لینا بھی جانتا ہے. ہم تو تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ دیکھ میرے بندے ایوب سے زیادہ کسی کو شاکر اور ذاکر پایا ہے؟ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں، بیماری کی حالت میں کرے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تجھے اختیار دیا. تو شیطان نے ایوب علیہ السلام کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو سلیمان علیہ السلام کے سارے جسم میں کھجلی اور پھوڑے ہو گئے اور جسم سڑنے لگا اور اس میں کیڑے پڑنے لگے. دیکھو یہ اختیار جو تھا نا، یہ اختیار اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا بس اور زور نہیں چل سکتا. یہ تو اللہ کا ہی دیا ہوا اختیار تھا، شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو سارا جسم سڑ گیا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک
جسم میں پھوڑے ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، صرف ایک زبان محفوظ رہ گئی. تو زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے. بابل شہر والوں نے سلیمان علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کو شہر کے باہر نکال دیا. اہلیہ محترمہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، گھروں میں جاتی تھی، کام کیا کرتی تھی، اور اس کا جو معاوضہ ملتا تھا اس سے ایوب علیہ السلام اور اپنا پیٹ پالتی. شیطان نے بستی والوں کو ورگلایا کہ دیکھو ان کا شوہر جو ہے وہ بیمار ہے، اور ان کو ایسی بیماری لگی ہے جو پھیلنے والی ہے، جسے ہم وائرس کہتے ہیں. تو سارے گھر والوں نے ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو کام سے نکال دیا. تو ایک دن یہ آیا کہ کھانے کے لیے کچھ پاس میں نہیں تھا. تو ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے اپنے سر کے بال کو نکالا، اس کو بیچا، 1/3 بال کاٹ دیا، اور اس دن کا روزی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا. ایوب علیہ السلام کا جو جسم سڑ چکا تھا اور جس پہ کیڑے پڑ چکے تھے، 18 برس تک اس بیماری میں مبتلا تھے. کتنے برس تک؟ 18 برس تک. ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک کیڑا سلیمان علیہ السلام و تسلیم کی زبان میں داخل ہونے لگا. تب سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب علیہ السلام دعا مانگی، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، یہ ایک ہی تو زبان بچی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ذکر کیا. پریشانی اور مصیبت کے وقت اور بیماری کے وقت یہ دعا بہت کارآمد ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ میرا سارا جسم تو سڑ گیا، بیکار ہو گیا، اب بس ایک زبان بچی ہوئی ہے. کہ اللہ یہ زبان بھی اگر خراب ہو جائے تو میں تیرے یاد کیسے کروں گا، تیرا نام کیسے لوں گا. اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. جو اس میں کامیاب ہوتا ہے پھر وہ بہت آگے جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا، ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو، اپنی ایڑی کو زمین پر مار. ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر کو، اپنی ایڑی کو زمین پر مارا تو اس سے پانی کا چشمہ نکلا، ٹھنڈا پانی، شیریں پانی، میٹھا پانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پیو اور اس سے غسل کرو. ایوب علیہ السلام نے اس کو پیا اور اس کا غسل کیا تو آپ کی ساری بیماری ختم ہو گئی، اور جسم کی جتنے پھوڑے تھے، جتنی کھجلیاں تھیں، سب صحیح سالم ہو گئے، تندرست ہو گئے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 120 سال کی حیات عطا فرمائی. کتنے سال کی؟ 120 سال کی زندگی عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دگنا کر دیا، سب کچھ دگنا کر دیا. 6000 مویشی تھے، بکرے بکریاں تھے، تو اللہ نے اس کو 12000 کر دیا. 3000 اونٹ اونٹنیاں تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا، اور وہ 3000 کی 6000. 1000 جوڑوں کے ساتھ جو بیل تھے وہ 2000 ہو گئے، اور اسی طرح سے 500 گدھے کچر جو تھے وہ 1000 ہو گئے. ڈبل ٹیبل اللہ نے اولادیں بھی ادا کر دی. اور جتنا کھویا ہوا سرمایہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب واپس لوٹا دیا، دگنا اور ڈبل کر. دگنا اور ڈبل کر. دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، ہر حال میں امتحان ہے. ایک حال کسی پر نہیں رہتا ہے. آج کا بادشاہ کل کا فقیر ہے، آج کا امیر کل کا غریب ہے، آج کا فقیر کل کا امیر ہے، آج کا فقیر کل کا بادشاہ ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان دن کو بدلتے رہتے، جیسے موسم بدلتے ہیں.
ایسے لوگوں کے دل بدلتے ہیں. یہ دنیا ہے، اس کا عروج ہے، اس کا زوال ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے وعدے حق ہیں، لیکن تمہیں یہ دنیا کہیں دھوکے میں نہ ڈالنا، اور اس کے دھوکے میں آ کر تم کہیں ہمیشہ کی اپنی آخرت نہ برباد کرو. اس لیے صحابہ جہاں گئے، صحابہ نے یہ فرمایا انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارا مقصود زمین نہیں ہے، ہمارا مقصود سونے چاندی فوج ہتھیار نہیں ہے، ہمارا مقصود جائیدادیں جاگیریں نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود آخرت ہے. ہم تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ دنیا میں 2 زندگی ہیں، ایک ہے تھوڑی، ماں کے پیٹ سے شروع ہوگی اور قبر پر ختم ہو جائے گی. ایک ہے ہمیشہ کی، جو قبر سے شروع ہوگی اور جو کبھی ختم نہیں ہوگی. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کا بننا اور بگڑنا وہ منحصر ہے اس دنیا کی مختصر سی زندگی پر. حضور کے سامنے سے ایک جنازہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت مل گئی. کیا مطلب؟ کہ اس نے دنیا سے اپنے آپ کو بچا لیا. کیسی عجیب بات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا محدود ہے، دنیا کی ہر چیز محدود ہے، اور انسان کی خواہشات لامحدود ہے. دنیا کیا ہے کہ دنیا محدود ہے، حضرت فرماتے تھے، اور انسان کی خواہشات لامحدود ہے. تو حضرت فرماتے تھے اس محدود دنیا میں لامحدود خواہشات انسان کی کیسے پوری ہو سکتی؟ دنیا محدود ہے، خواہشات لامحدود ہیں، تو اس محدود دنیا میں لامحدود خواہشات کیسے انسان کی پوری ہو سکتی؟ تو حضور نے فرمایا یا تو یہ راحت پانے والا ہے کہ دنیا میں اس نے خواہشات کو قربان کیا اور اللہ اور انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر اس نے چلا تو یہ نجات پا گیا. اور نجات ایسی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں، جیسے ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں نا تو بے ہوشی کا انجیکشن دیتے ہیں. اب انسان کا سینہ کاٹے، ہاتھ کاٹے، ہڈی کاٹے، وہ انجیکشن میں ایسا لگتا ہے بے ہوشی کا کہ انسان کو اثر نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں لگتا. کہاں فرشتے جنت کا ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں، جس کپڑے میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس انسان کے سینے پر رکھ دیتے ہیں، اور وہ اس سے اتنا پر لطف ہو جاتا ہے کہ وہ ساری موت کی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. حالانکہ سکرات کی تکلیف ہے، موت کی تکلیف ہے. حضور نے دعا مانگی اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی اور سکرات کی سختیوں پر میری مدد کر. جنت کی جو خوشبو ہوتی ہے ریشمی کپڑے میں، تو جیسے بے ہوشی کے انجیکشن کے بعد مریض کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا کون سا عضو کٹ رہا ہے، ایسے ہی جنت کی خوشبو میں اتنا یہ پر لطف ہو جاتا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا ہے موت کی سختی، اسے احساس نہیں ہوتا ہے سکرات کی سختی. اور اللہ نہ کرے اس نے منمانی زندگی گزاری اور اس نے خواہشات والی زندگی گزاری، تو پھر تو آتا ہے کہ ایسی تکلیف ہوتی ہے. مثال دے کر فرمایا گیا کہ جیسے ایک زندہ بکری کی کھال اس کے جسم سے کھینچ کر ادھیڑ دی جائے، اسے جیسی تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے اسے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ قرآن نے کہا کہ تمہیں ایک زندگی دے کر بھیجا گیا ہے، پاکیزہ حیات تمہارے سامنے ہے، انبیاء کی تعلیمات تمہارے سامنے ہیں. کہیں یہ دنیا میں تم اس کی رنگینیوں میں چمک دمک میں اپنی آخرت کو نہ بھلا بیٹھو، جو کہ تمہارا مقصود ہے. اس کام سے مقصود انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ آخرت تو انہی کے لیے ہے جو دنیا میں نہ بڑائی چاہے نہ دنیا میں فساد چاہے، مقصود آخرت۔ صحابہ اس کام کو کرتے تھے اور مقصود آخرت تھی، اور ایسی قبر اور جنت اور دوزخ اور محشر نگاہوں کے سامنے کہ دنیا انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں اور گہری نیند میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار کیا، جگایا اور پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کس حال میں کی؟ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آدمی اگر گہری نیند میں ہو اور کوئی اس کو گہری نیند سے ذرا سا بیدار کرے تو وہ بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، بیدار کرنے والے کو ہی نہیں پہچانتا، ارے کیا ہو گیا، کون مر گیا، کون پیدا ہو گیا، بہکی باتیں کرتے۔ ایسا ایمان اور ایسی آخرت اور ایسی قبر اور ایسی جنت اور ایسی محشر نگاہوں کے سامنے، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی سچا پکا کامل مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ اللہ کے نبی صحابہ کے پاس دعوے نہیں تھے، صحابہ کی زندگی تو عملی زندگی تھی، عملی زندگی کی زندگی بتاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے کہا کونوا مثلنا، کہ ہمارے جیسے ہو۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سناتے تھے کہ وہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کلن، اسے شوق پیدا ہوا کہ کسی طرح سے میرے پاس مال اکٹھا ہو، تو مال کو جمع کرنا شروع کیا۔ مال آتا ہے تو بہت سارے خطرات بھی آتے ہیں، تو ذہن میں بات آئی کہ یہ مال کو ایسا کرتا ہوں میں قبرستان میں لے جا کے دفنا دیتا ہوں تاکہ میرا مال محفوظ ہو جائے۔ قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا۔ اب زوم آ گیا تو بالدار بن گیا۔ تو دوست جو جانتے تھے، ایک دوست نے آواز لگائی، او کلن، کہا تجھے تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ ارے بھائی تیرا نام ہی کلن ہے اس لیے میں نے کلن کہا مجھے کلن نہیں آتا، اب تو میں مالدار ہو گیا۔ چل بھائی ٹھیک ہے کلن نہیں ہے۔ دوسری بار پھر پیسہ اکٹھا ہوا، وہ پیسے کو لیا، پھر قبرستان میں گیا اور وہاں پر جا کے پھر پیسے کو دفنا دیا۔ وہی دوست ملا، کہا او کلن میاں، کہا کتنا بدتمیز آدمی ہے، میں تو بڑا مالدار بن گیا، کلن میاں صاحب کہو، میرے نام کے آگے صاحب لگاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بھائی کلن میاں صاحب۔ تیسرے سے پھر مال اکٹھا ہوا، پھر وہ قبرستان میں لے کر آیا۔ اب ایک چور جو ہے، چور تو ہر جگہ ہر طرف رہتے ہیں، قبروں کو نہیں چھوڑتے، وہ تاپ میں تھا، ایک چور نے اس کا سارا مال لے کر چلا گیا۔ اب جب قبر کھودی ہے مال رکھنے کے لیے تو سب صف آیا۔ اب وہی دوست ملا، اس نے آواز لگایا، او کلن میاں صاحب، تو کہا بھائی میرے کو کلن ہی کہ کلن تو کلن ہی رہ گیا۔ تو ہم گاؤں میں آ جاتے ہیں، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی تھوڑی سی دینداری پر اور اپنے تھوڑے سے چلے 4 مہینے پر اور اپنی تھوڑی سی محنت پر کبھی مطمئن نہ ہونا، ذوق میں نہ آنا۔ ایسی کارگزاریاں ہیں اور ایسے علاقے ہیں جہاں توحید و عرفان کے حضرت کے جملے ہیں، جہاں توحید و عرفان کے سمندر بہتے تھے، لیکن وہاں والوں کے اندر جب ذوق آیا اور وہ محنت سے پیچھے ہٹے، آج کفر اور الحاد کی موجیں وہاں سے اٹھی۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اطمینان نہیں ہے، صحابہ کے پاس دعوے نہیں تھے، اپنی خوبیاں اور اپنی کمالات خود سے بیان نہیں کرتے تھے۔ ابن ملیکہ فرماتے ہیں تابعی 30 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات ہوئی، سب کو اپنے بارے میں نفاق کا خوف کھاتا ہوا پایا، سب اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے۔ تو حضور نے کہا حارثہ سے، تم دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا، لکل حق حقیقہ، ہر حق بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کیا دلیل ہے؟ بھائی آدمی دعویٰ کرے میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، تو کبھی اس کے دستاویز تمہارے پاس ہے، کاغذات ہیں، گاڑی ہے تو کاغذات ہے، کیا تمہارے پاس اس کے دلیل ہے؟ فرمایا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازمات نہاری وازہرت لیل، اے اللہ کے نبی دن میں روزے رکھتا ہوں اور رات میں عبادت کرتا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، جنت کے حسین مناظر ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَوْنَ، جہنم کی آگ اور جہنم کے سانپ اور بچھو اور اژدہے اور جہنمیوں کی چیخ و پکار
ہر وقت میرے کانوں میں گونجتے رہتی ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ، عرش الہی، رحمان کا عرش ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور اللہ قلبک، اے حارثہ اللہ نے تیرے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیا۔ لیکن آگے آپ نے کیا فرمایا؟ عرفت فالزم، عرفت فالزم، اپنے ایمان پر جمے رہے، اپنے ایمان پر جمے رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ حضور نے کہا ایمان پہ جمے رہنا، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ کچھ لوگ آئے کہا آپ سلمان فارسی ہیں، آپ کا نام بہت مشہور ہے، آپ حضور کے صحابی ہیں، ہم آپ سے ملنے ہیں۔ کہا میں حضور کا صحابی نہیں ہوں، حالانکہ حضور کے صحابی۔ انہوں نے کہا شاید ہم کسی غلط آدمی کے پاس آ گئے، کوئی دوسرے سلمان کے پاس آ گئے تو جانے لگے۔ کہا کہ آپ نے حضور کی صحبت نہیں پائی؟ کہا حضور کی صحبت پایا ہوں۔ تو کہا آپ صحابی کیوں نہیں ہیں؟ کہا صحابی تو اس وقت بنوں گا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور صحابی تو اس وقت بنوں گا جب میرا حشر جنت میں حضور کے ساتھ۔ کوئی دعویٰ کیا کر سکتا ہے اپنے بارے میں؟ تو یہ نبیوں کی دعوت اور یہ نبیوں کی تعلیمات۔ ایمان آئے گا، سلامتی آئے گی، ایمان آئے گا، امن آئے گا۔ حضور نے فرمایا تھا یا ابا سفیان قد جئتکم بقرابۃ الدنیا والآخرہ اسلموا تسلموا، میں تو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور شرافت اور برکتیں لے کر آیا ہوں، بس تم ایمان والے، اسلام والے بن جاؤ، تم امن اور سلامتی میں آ جاؤ۔ ایمان آئے گا، امانت داری آئے گی۔ ایمان کے بولے امانت داری نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر امانت داری ہے۔ حضور امین تھے، آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کہتے تھے یہ امین ہے، امانت دار، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ تو یہ امانت داری والی صفت آئی نہیں ایمان کے ذریعے سے۔ حضرت عقیل کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ایک سونے کا ہار ملا تو اعلان کیا مجھے سونے کا ہار ملا ہے، یہ کس کا ہے، میرے پاس سے لے لیں۔ ایک نابینا بزرگ آیا اور ہار لے لیا۔ کہا میری ایک لوتی بیٹی ہے، اس کی شادی کرنا ہے، اس کے لیے میں نے ہار خرید رکھا تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ وہ ہار حضرت عقیل نے انہیں لوٹا دیا، نوجوان تھے۔ اب وہ بزرگ نے دعا مانگی، اے اللہ میری بیٹی کو ایسا شوہر عطا فرما جو اس جیسا امانت دار ہو۔ امانت دار میرے دوستو، دنیا کے بادشاہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، اور حضور کی تعلیمات کو جو اپناتا ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، دلوں پر حکومت ہوتی ہے۔ تو دل سے دعا نکلی حرمین میں طواف کرتے ہوئے۔ اب یہی حضرت عقیل، سفر پورا ہو گیا، کچھ سال گزرے، سفر میں نکلے، ایک بستی پہ سے گزرے، کتاب میں جس کا نام زائلہ، بستی کا نام زائلہ تھا، وہاں پہنچے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے، باشرح ہے، متقی نظر آ رہا ہے۔ کہا ہمارے امام صاحب کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، کوئی اچھا تمہارے جیسا آدمی آتا ہے وہ نماز پڑھا دیتا ہے، آپ نماز پڑھا دو، امامت کر دو۔ تو انہوں نے نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد کہا ہمارے پاس تو کوئی امام ہی نہیں ہے، ہماری درخواست ہے آپ ہمارے امام بن جائیں۔ سب من جانب اللہ فیصلے ہوتے ہیں، تو امام بھی بن گئے۔ انہوں نے کہا یہاں کے ایک پرانے امام تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک لوتی بیٹی ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ اس سے نکاح کر دو۔ تو جوان تھی تو کہا ٹھیک ہے، بس سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار۔ تو گاؤں والوں نے امامت بھی دے دی اور نکاح بھی کرا دیا۔ اب جب یہ اہلیہ محترمہ سے ملاقات کے لیے گئے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اہلیہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے گلے میں جو ہار ہے یہ تو وہی ہار ہے جو بیت اللہ میں مجھے ملا تھا۔ تو اس بچی نے کہا ہاں یہ وہی ہار ہے، اور جو نابینا بزرگ تم نے جن کو یہ ہار لوٹایا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے والد محترم تھے، اور انہوں نے وہاں پر دعا مانگی تھی کہ اللہ کہ مجھے اس نوجوان کے جیسا امانت دار داماد دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ تو تمہیں امانت داری کا یہ بدلہ اور یہ صلہ ملا کہ ہار بھی مل گیا اور ہار والی بھی مل گئی۔ تو یہ ہے ایمان کی محنت ہوگی، امن آئے گا، سلامتی آئے گی، دنیا میں خیر ہی خیر پہنچے گی، خیر ہی خیر پھیلے گی۔ اور اللہ نہ کرے ہم نے اگر اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پھر تو جو فتنے صدیوں میں آنے والے ہیں
وہ فتنے مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں آ جائے. یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور انبیاء والی محنت اور وہ صفات، اس کی جو تاثیر ہے، جیسے چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے نا بھائی، پانی کی تاثیر ہے پیاس بجھانا، آگ کو بجھانا، آگ کی ایک تاثیر ہے. تو جو لاکھوں سال اور ہزاروں سال پہلے تھی وہی ابھی بھی تاثیر ہے. کیوں بھائی ہے نہیں؟ آم ہے، پھل ہے. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، نیمبو 1000 سال پہلے بھی کٹتا تھا ابھی بھی کٹتا ہے. آم 1000 سال پہلے میٹھا تھا ابھی بھی میٹھا ہے. یہ انبیاء والا اور سید الانبیاء والا کام اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ اور اللہ کی مدد اور ملکوتی طاقتیں نازل کرانے کے ساتھ، جیسے انبیاء کے زمانے میں اور سید الانبیاء کے زمانے میں تھا، آج بھی اس کی وہی تاثیر. مگر ہم کام کرنے والے بدل گئے. جب مدائن پر صحابہ پہنچے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر گیا اور سامنے سمندر. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عربوں کو تیراکی بہت کم آتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ کشتیوں کو ہٹا دیا، وہاں پل توڑ دیے. تو ہم کیا کریں؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی دین کی ایک تاثیر ہے، دعوت کی ایک تاثیر ہے. نہ اللہ کے دین میں کمی آ سکتی ہے، نہ دین کی محنت کرنے والوں میں کمی آ سکتی ہے. یہ سمندر بال برابر اور ذرہ برابر ہمارا راستہ نہیں روک سکتا اور حائل نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھ لیجئے ہمارے اس لشکر میں کوئی گنہگار تو نہیں. وہ نظر بھی کیا نظر تھی، سعد رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر پر ایک نظر دوڑائی. اس لیے کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سعد رضی اللہ عنہ نے ایک نظر ڈالی اپنے لشکر پر. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس آگے بڑھو اور گھوڑے ڈالو سمندر میں. اب یہ سمندر میں چلنے لگے اور سمندر میں ان کے لیے راستے بن گئے اور انہوں نے سمندر کو اس طرح سے پار کیا. آتا ہے کتابوں میں کہ ایک صحابی کا ایک برتن گر گیا تو لوگ تانے دینے لگے ابھی تم کیسے لاپرواہ آدمی ہو کہ تم نے اپنا برتن سمندر میں گرا دیا، اب یہ برتن کہاں سے واپس آئے گا؟ کہا اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں، اللہ کی مدد ہے، یہ برتن کی کیا مجال مجھ سے جدا ہو جائے. ایک موج آئی اور وہ برتن اس نے صحابی کی گود میں لا کر پھینک دیا اور اس طرح سے انہوں نے سمندر کو پار کر دیا. اور جب ایرانیوں نے سامنے منظر دیکھا تو کہا دیو آمدن دیو آمدن، کہ دیوتا آ گئے، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں. وہ چلے. اس لیے میرے دوستو یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر آدمی کھانا چھوڑ دے تو اس کی ذات کا نقصان، اور کمانا چھوڑ دے تو پورے گھرانے کا نقصان. اگر آدمی عبادت چھوڑ دے تو اس کی ذات کا نقصان، اور دعوت چھوڑ دے تو پوری امت کا نقصان. کیونکہ ذمہ داری ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضور کی امت کا ایک ایک فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے. تو یہ دعوت کی محنت، یہ ایمان کی محنت اور اس محنت کی جان اتباع سنت ہے. حضور نے اپنے کام کو رواج سے محفوظ رکھا. صحابہ نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ ہمارے مقابلے پر جو قومیں ہوتی ہیں، یعنی غیر ایمان والے یہود، جنگ سے فارغ ہونے کے بعد یہ اپنے ہتھیاروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور درخت پر باندھ کر لٹکا دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی ایسا کر لیں کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد یہ ہتھیار زنگ کھاتے ہیں، ہم ان کو اکٹھا کر لیں اور درخت سے باندھ کر لٹکا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا تمہاری مثال تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو گئی. انہوں نے کہا تھا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجیے. کہ ہتھیار کو لٹکانے میں اغیار کی مشابہت کو پسند نہیں کیا اللہ کے نبی نے. آج کا مسلمان اغیار کی مشابہت میں کس حد تک پہنچ گیا ہے میرے دوستوں، اور آپ تصور کر سکتے. اس کام کی جان اور اس کام کی شان اتباع سنت ہے.
عبادت میں بھی سنت، عادت میں بھی سنت، اور دعوت میں بھی سنت۔ یہ کام آلات سے نہیں چلے گا، رسم و رواج سے نہیں چلے گا، یہ کام تو قربانیوں سے چلے گا، محنت سے چلے گا۔ سنت دعوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی، تمام انبیاء، تمام صحابہ بذات خود داعی تھے، بذات خود جا کر دعوت دیتے تھے اور قربانی دیتے تھے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی عضو اور کوئی حصہ ایسا محفوظ نہیں رہا جس پر اللہ کے دین کے خاطر تکلیف نہ پہنچائی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجاہدوں سے اسلام پھیلتا ہے اور باطل کے گھیرے میں مجاہدوں سے اسلام پھیلے، اور راحتوں سے کفر پھیلتا ہے۔ بادشاہت مسلمانوں کی ہو مگر انہوں نے راحت کی شکلیں اختیار کر لی، تو پھر یہ راحت کی شکل میں رہ کر اسلام نہیں پھیلے گا، اب تو کفر پھیلے گا۔ یہ کام کی بنیاد مجاہد۔ تو کام کی سنت دعوت، جس کام کے ذریعے سے برسوں کی ہدایت کا سامان ہوا اور جس کام کے ذریعے سے صدیوں کی ہدایت کا سامان ہوگا، میرے دوستو اس کام میں ہم آزاد کیسے ہو سکتے؟ تو یہ سنت دعوت کہ دعوت کی سنت، تو یہ اعمال دعوت اور انبیاء کی تعلیمات اور انبیاء کی محنت میں تاثیر ہے، جیسی تھی ویسی ہے، لیکن ہم اس طرز پر اس کام کو کرنے والے ہیں، اس طرز پر احکامات کو پورا کرنے والے بنے، اس طرز پر ایمان کی محنت کو پورا کرنے والے بنے۔ حضور کا انتقال ہو گیا، ایک صاحب آیا، کہا حضور والی نماز سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے کیا کیا، لمبی چوڑی تقریر کی۔ کونے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو تکبیر اولا سے لے کر سلام پھیرنے تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز پوری حضور کی نماز کے طریقے پر۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک محبوب عمل ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سب سے زیادہ محبوب عمل نماز ہے۔ آپ صبح صحابہ کے درمیان اور آپ کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار ظاہر تھے۔ حضور سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ بیمار ہیں؟ کہا میں بیمار ہوں اور مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 مردوں کو بخار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو بخار آ جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، بدن ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا 2 مردوں کے برابر مجھے بخار ہے۔ کہا اسی حالت میں رات میں قیام اللیل میں نے قرآن مجید کی 7 بڑی صورتیں تلاوت کی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ نفس کے تقاضے سے کرتا ہے، اور نفس کو کچلنے والی چیز راتوں کا قیام ہے۔ ہم اپنی محنت میں کتنے مخلص ہیں، دن میں تو خوب گشتے، خوب مذاکرے، ہماری محنت کا اخلاص یہ ہماری راتوں کی دعائیں بتلائی۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا فرسان فی النہار رہبان فی اللیل، دن کے گھوڑ سوار تھے اور رات میں مصلی پر اللہ کے سامنے سے اللہ کو مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی فلاں صاحب دکھ نہیں رہے، ہم نے پر نظر ہوتی تھی ایک ایک پر۔ کہ اللہ کے نبی، حضرت عمر نے کہا وہ تو فلاں ملک میں چلے گا اور آپ کے کام کے لیے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سب دعا میں لگ جاؤ اور میں انہیں خط لکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، دعا کرائی، اور وہ صاحب واپس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور پھر کام کیا۔ تو اپنے لیے دعا، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا، اپنے بڑوں کے لیے دعا، اپنے عملے کے لیے دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا۔ آج ہم اپنے مسائل کو باتوں کے ذریعے سے اور مذاکروں کے ذریعے سے اور تذکروں کے ذریعے سے حل کروانا چاہتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے حل کروانا نہیں چاہتے۔ تو بتاؤ دوستو ہمارے مسائل کیسے حل؟ ہمارے مسائل کیسے حل؟ اس لیے میرے دوستو ہماری محنت میں جہاں ایمان کی محنت وہی نماز کی محنت کہ 100% لوگ نمازی بنے، 100% لوگ اتباع سنت کے پابند بنے، اور ہمارا خود کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے۔ افضل الذکر میرے دوستوں قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا گیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن بھر محنت کر کے، آپ تو کتنا تھکے، اپنے آپ کو اتنا تھکایا،
واقعہ کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور جنازہ لایا گیا تو والدہ نے کہا میرے بیٹے یوسف نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو اتنا تھکایا کہ کبھی زندگی میں نے اسے سکون کی نیند سوتا ہوا نہیں دیکھا، جس کی موت پر ہی سوتا ہوا دیکھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود رات میں قیام اللیل میں اور صبح کے وقت تہجد میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے کہ افضل سے کہ قرآن مجید جس سے پڑھ کر دعوت کی بصیرت حاصل ہوگی۔ میرے دوستو، اسے پڑھے بغیر ہم دعوت کی محنت کیسے کر سکتے؟ ہفتے ہو جاتے، مہینے ہو جاتے، ہم قرآن کو چھوتے بھی نہیں، تاپوں میں سجانے کے لیے قرآن تھوڑی۔ تو اہتمام ہم اپنے اوراد و وظائف کر لیں، اپنی ذات سے آدمی غافل نہ رہے، اپنی ذات سے آدمی بے خبر نہ رہے۔ ہم اپنے مسائل علم کی روشنی میں سیے رکھتے ہیں نا بزنس مین لوگ اپنے پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے، تو مسائل کو حل کروانے کے لیے ہمارا تعلق علماء سے۔ اس کے لیے اپنی اپنی مسجدوں میں، آج بھی الحمدللہ وضاحت کے ساتھ علماء کی بات آئی مشورے میں ہمارے، اپنی اپنی مسجدوں میں مسائل کے حلقے قائم کریں تاکہ 100% لوگ علم کی روشنی میں اور مسائل کی روشنی میں، صحیح مسائل کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جو کاروبار اور تجارت کے مسائل نہ جانتے ہو، احکامات نہ جانتے ہو، ہمارے بازار میں دکان نہیں کھول سکتے۔ تو ہماری مسجدوں میں مسائل کے حلقے قائم، اپنے امام صاحب سے، مولوی صاحب سے جا کر درخواست کریں کہ ان کا وقت لیں، مشورے سے اس کو طے کریں، آبادی کی محنت مضبوط کریں اور آبادی کی محنت میں ہمارے یہاں مسائل کے حلقے قائم۔ اور میرے دوستو، یہ کام ہمیں کرنا ہے عملہ تیار کرتے ہوئے۔ حضور والے کام میں سب سے بڑی چیز جو ہے آدم سازی ہے، اور عملہ تیار ہوگا عملے پر اعتماد کرنے سے، اور عملہ تیار ہوگا عملے کو استعمال کرنے سے۔ حاجی محمد صاحب نے واقعہ سنا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ، مدینہ میں آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، کہا جاؤ اس آگ کو بجھا۔ تواضع اور تمیم داری رضی اللہ عنہ نے منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاؤ آگ کو بجھا دو۔ اور وہ آگ کو جیسے بکریوں کا چرواہ بکریوں کو لے کر چلتا نا، اس طرح سے آگ کو لے کر گئے اور جہاں سے نکلی تھی وہی واپس داخل کر دی۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں، 1-2 سال صحبت مشکل سے اللہ کے نبی کی ملی۔ انصار اور مہاجرین صحابہ وہاں پر پرانے موجود ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب تمیم داری رضی اللہ عنہ کا کیا، کیونکہ یہ اعمال دعوت جو دیے گئے ہیں اس میں پرانا ہونا نیا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ اعمال دعوت اتنے جاندار ہیں جس پر چل کر، جس میں لگ کر ہر آدمی استفادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آدمی پرانا صفات سے بنتا ہے، ایسا اوقات سے نہیں بنتا، ورنہ تو سب سے پرانا تو شیطان کا ہے، مگر حسد ہو گیا آدم علیہ السلام سے کہ میں پرانا اور آدم میرے سامنے پیدا کیا گیا، انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر۔ بس اس پرانے پنے کے ذوق نے شیطان کو مردود کر دیا۔ تو یہ ہے اصل کہ اپنے عملے کی قدردانی بھی کرنا ہے اور اپنے عملے پر اعتماد، اپنے عملے پر، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں قیمتی ہوتی ہیں، صلاحیتیں بکھری ہوئی۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے خیال کا نہیں، اور کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ نیا ہے، فرمایا بس یہی تفریق کا ذریعہ ہے، یہی گروپ بندی کا ذریعہ ہے، اور یہی کام اور عملے کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو یہ کہے اس نے کام کے ساتھ بھی خیانت کی، اس نے کام کے عملے کے ساتھ بھی خیانت کی۔ تو یہ آدمی اپنی کمیاں دوسروں پر تھوپ دیتا ہے، خود کی ذات سے جب غافل ہو جاتا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ لکھا کہ چاند نکلتا ہے نا، عید کا چاند، رمضان کا چاند، تو گاؤں میں چاند نکلا تو عورتیں دوڑی ہوئی گئی، چاند نکلا چاند نکلا۔ ایک شوق ہوتا ہے، پہلے تو بہت شوق ہوتے تھے چاند دیکھنے کے، اب تو وہ بھی ختم ہو گئے، سب خبریں چل جاتی ہیں۔ عورتیں دوڑی ہوئی گئی، چاند نکلا چاند نکلا۔ ایک خاتون کا چھوٹا بچہ بیت الخلا کر رہا تھا، ناراض ہو گئی، تیرے کو بھی ابھی فارغ ہونا تھا، اس کو جلدی سے اس نے پانی وغیرہ سے صاف کیا اور کچھ نجاست اس کے ہاتھ پہ رہ گئی، اور یہ بھی دوڑی ہوئی گئی، ارے میں بھی دیکھوں چاند نکلا چاند نکلا۔ اب چاند کی طرف دیکھا، دیکھو بہن یہ چاند ہے، ہاں چاند نظر آ گیا۔ عورتوں کی عادت ہے باتیں کرتے کرتے ہاتھ منہ پہ لی جاتی ہے، تو ہاتھ کو جو ہے منہ تک لے کر گئی تو بدبو آنے لگی، کہا چاند تو اس مرتبہ نکلا مگر بدبو دار نکلا۔ تو کہا بہن بدبو چاند میں نہیں ہے، بدبو تیرے ہاتھ میں ہے،
تو آدمی اپنی کمیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے، دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے، اور ہمیں مکلف اس بات کا بیان کیا گیا ہے من ترک الاشتغال بعیوب غیرہ منع الاصلاح لعیوب نفسی، جو دوسروں کے عیوب سے نظر ہٹا لے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دے، ورنہ تو یہ اپنے ذوق میں برباد ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان اللہ مقبول ہو، ہم کام کرتے ہوئے کیا ہو کہ کام کرتے ہوئے ان اللہ مقبول، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ صاف، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ صاف۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بزرگ 30 سال رہے، 30 سال ہو گئے تو کہا 30 سال میں کیا سیکھا؟ کہا بس ایک بات سیکھی۔ 30 سال ہو گئے ایک ہی بات سیکھی؟ تو کہا قرآن مجید کی ایک آیت سیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا معیشت کے بارے میں کہ ہم نے جو ہے، جس کا خلاصہ ہے، آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، کہ ہم نے تو لوگوں کی معیشت جو ہے اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے طے کر کے رکھے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کسی کا مقام بلند۔ تو کہا جب اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے یہ چیز طے ہے، اللہ نے کسی کو بڑا بنایا، تو میں حسد کیوں کروں؟ تو میں نے بس یہ سیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو حسد سے پاک کرنا، کیونکہ حسد کرنے والا 2 مرتبہ جلتا ہے، دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی جہنم میں جلتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بنیادی صفات یہ تھی کہ نیا عملہ اور کام کرنے والے جو کام میں آگے بڑھتے تھے ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اپنے آپ کو حسد سے بہت بچاتے، کیونکہ اگر حسد پیدا ہو گیا تو پھر انسان تدبیریں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اور پھر اس کے نقصانات وہ خود اٹھاتا ہے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ حضرت مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہیں کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے گھر میں اچھے پکوان کیے، ایک سائل آ گیا تو شوہر نے بیوی سے کہا، نیک شوہر تھا، کہ دیکھو یہ سائل کو لے جا کر دے دو۔ کیا کرو؟ سائل کو لے جا کر دے دو، ہمیں تو اللہ نے وسعت دی، ہم کسی اور موقع پر پکا لیں گے، کھا لیں گے، یہ بیچارہ سائل، یہ غریب، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کے گھر پتہ نہیں کیا آواز۔ وہ عورت گئی دینے کے لیے اور سائل کو دیا تو اس نے چیخ ماری اور دروازے پر بے ہوش ہو گئی۔ شوہر دوڑا ہوا گیا، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو شوہر نے دیکھا کہ بیوی بے ہوش ہے، اور بیوی جب ہوش میں آئی تو شوہر نے کہا کیا بات ہے، کیسے بے ہوش ہوئی تھی؟ تو اب اس نے قصہ سنایا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ یہ جو سائل اور مانگنے والا تھا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرا پرانا شوہر تھا جس کے نکاح میں پہلے تھی، بڑا بد اخلاق تھا، بڑا بد مزاج تھا، اور اسی بد اخلاقی اور بد مزاجی کی وجہ سے میری طلاق ہوئی، میں آپ کے نکاح میں آئی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن جیسے یہ سائل ہمارے پاس آیا، یہ ایک سائل ہمارے دروازے پر آیا، ہم نے اسی طرح سے ایک اچھا کھانا بنایا تھا، میں نے کہا یہ کھانا آپ اس سائل کو دے دو۔ کیا دے دو؟ کہ کھانا جاؤ اور سائل کو دے دو۔ تو وہ گیا اور سائل کو کھانا نہیں دیا، بلکہ اس نے سائل کو تھپڑ مارا اور سائل کو تھپڑ مار کے بھگا دیا۔ تو آج وہی سائل اور وہی بھکاری بن کر ہمارے دروازے پر آیا، کوئی اور نہیں۔ اہلیہ یہ حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، اس نے چیخ ماری اور وہ زمین پر گر گئی کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ دے۔ اس لیے فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا۔ انصار و مہاجرین میں کچھ بات ہو گئی تو قرآن نازل ہوا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہ دعوت، یہ دین، اس کی برکت ہے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ تو تم اپنی عداوت اور اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ شیطان لڑواتا ہے، شیطان بدگمانیاں کراتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہم لڑتے ہیں۔ قصہ لکھا ہے کہ شیطان نے دیوار پر چکناہٹ لگا دی تو چھپکلی آئی اور وہ اس چکناہٹ پر چپک گئی، اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے چوہا آیا، اور چوہے کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے بلی آئی، اور بلی کو پکڑنے سے پیچھے سے پڑوس کا پالتو کتا بلی کو پکڑنے کے لیے آیا۔ اب مکان مالک آیا، ڈنڈا لیا اور کتے کو ایک مارا، اب دونوں پڑوسی میں لڑائیاں ہو گئی، تلواریں اور ڈنڈے نکل گئے۔ بتاؤ شیطان کا کیا فائدہ ہوا اس میں؟ شیطان کا کیا فائدہ ہوا؟
کی مثال لے کر یہ مثال دی کہ ہم اپنے کام میں بہت چوکندہ رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھیں اور کینے سے اور بغض سے اور حسد سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، ورنہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کا ایسا کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے بلند مرتبہ دیا وہ تو بلندی پر پہنچے گا، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو یہ ہے ہر ایک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دو صفات اپنے اندر پیدا کرو، تم سے مخلوق بھی خوش رہے گی اور تمہارا خالق بھی خوش رہے گا۔ ایک تو صفت احسان اپنے اندر پیدا کرو کہ ہر ایک کے ساتھ احسان۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو تو مخلوق خوش ہو جائے گا کہ بندہ محسن ہے، احسان کرنے والا۔ اور دوسری صفت اپنے اندر صفت اخلاق پیدا کرو کہ احسان کر رہے ہو لیکن یہ احسان مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہو، یہ احسان خالق کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو تو خالق بھی خوش ہو جائے۔ دو صفت احسان، اس سے مخلوق خوش کیوں بندہ محسن ہے، اور دوسری صفت اخلاص کہ خالق خوش کیوں کیونکہ بندہ مخلص ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گائے اور بھینس سے سبق سیکھو، ہری ہری گھاس کھاتی ہے اور سفید سفید دودھ دیتی ہے، ان کی طرح بنو۔ سانپ کی طرح ڈسنے والے مت بنو کہ سفید سفید دودھ پیتا ہے اور ڈس جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ تعلیمات اور یہ صفات جو تاثیر پہلے عام کی، لیمبو کی، وہ تاثیر انبیاء کی تعلیمات کی، انبیاء کی محنت کی اور انبیاء سے منتقل ہونے والی صفات۔ اس کے لیے آدم سازی کہ اپنے عملے کو تیار کرے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت بھیجی بچوں کی نظام الدین سے، اب وہ بچے کوئی درخت پہ چل رہا ہے، کوئی شرارت کر رہا ہے، حضرت کے پاس شکایت ہے کہ آپ نے تو بچوں کی جماعت بھیج دی اور وہ شرارت کر رہے تھے۔ وہ جماعت کام کر کے واپس آئی تو حضرت نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، انہوں نے گلے سے لگا لیا کہ آج یہ بچے شرارت کر رہے ہیں، کام میں چلتے رہے، کل ملکوں میں جا کر کام کریں۔ تو یہ ہے اصل، اس میں تاثیر ہے، ان خوبیوں میں، ان تعلیمات میں، ان صفات میں، اس محنت میں، اس دعوت کی یہ تاثیر ہے کہ عالم میں انقلاب آئے گا، عالم میں۔ ورنہ تو لوگوں کی صلاحیتیں ہم نے اپنے عملے کو استعمال نہیں کیا، پتہ نہیں ان کی صلاحیتیں کہاں ضائع ہوئی، کہاں ان کی صلاحیتیں ضائع ہوئی۔ اسپین کو فتح کرنے والے طارق بن زیاد 16 برس کی عمر تھی، اور قسطنطنیہ استنبول کو فتح کرنے والے محمد الفاتح 19 برس کی عمر تھی۔ کہ دنیا میں جب لوگ جوک در جوک آئیں گے اور اس محنت کو کریں گے اور کام کے ذریعے سے ان کے اندر صفات منتقل ہوگی، میرے دوستو دنیا میں انقلاب آئے گا اور عالم میں انقلاب آئے گا۔ اس لیے ہمیں عالم کی نیت کرنا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئیوں کو ہجرت کرا دی، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا سعید خان صاحب کو حجاز بھیج دیا حضرت نے، پھر مولانا عبید اللہ صاحب کو بلا لیا، مولانا سعید خان صاحب وہی محنت کرتے رہے، کسی مجبوری کی وجہ سے واپس آنا پڑا تو مولانا سعید خان صاحب بہت روتے تھے کہ اس سرزمین سے میں واپس آ گیا۔ تو ایک دن خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور کہا تمہاری قبر اسی سرزمین پہ بنے گی، اور ان کی قبر اسی سرزمین پہ بنے گی۔ ایک صاحب کو حضرت نے ایک ملک میں بھیجا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس ملک میں بہت زیادہ احوال ہے، تو لوگوں نے ان کی تشکیل کی کہ تم واپس اپنے ملک بھول لوٹ جاؤ، یہاں پر تو بہت زیادہ حالات ہیں، یہاں تو بہت زیادہ احوال ہے۔ کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری موت پر تشکیل کی تھی، تو میں کیسے یہاں سے جاتا؟ دوسری مرتبہ نظام الدین سے وہاں سے جماعت گئی تو ان صاحب کی اسی ملک میں موت آئی اور یہ جماعت نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ تو میرے دوستو ہماری محنت کا میدان سارا عالم ہے، اس محنت کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے، اور انبیاء اور صحابہ کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور ان خوبی اور ان صفات کے ذریعے سے سارے عالم میں انقلاب آئے گا، اور سارا عالم میرے دوستو، کیونکہ میرے دوستو اصل کائنات مومن ہے، مومن کا بننا کائنات کا بننا اور مومن کا بگڑنا کائنات کا بگڑنا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے دوستو۔ کسی فرد کی طرف سے، کسی شہر، کسی صوبے، کسی ملک، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت اس کام کو روک نہیں سکتی اور اس کام پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ کام اگر متاثر ہوگا
تو کام کرنے والوں کی کمزوریوں کی وجہ سے متاثر۔ ایک صاحب نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقتدار کیوں نہیں دے دیتا؟ ان کے ہاتھ میں کرسیاں کیوں نہیں آتی، اقتدار کیوں نہیں آتی؟ حضرت نے کہا ذرا ایک بات بتاؤ، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک دکان لگا کے دی اور بیٹے نے دکان پر وقت دینے کے بجائے اور دکان کو بڑھانے کے بجائے دکان پر نہ وقت دیا نہ دکان کو بڑھا دیا، دکان کو ڈبا دیا، تو باپ اس کو کیا 2-3 کارخانے اور دے دے گا؟ 2-3 کارخانے اور دے دے گا؟ کہا مسلمانوں کو جو محنت دی ہے، جو اختیارات دیے گئے ہیں، مسلمان اس کو تو اپنا لے پہلے۔ اقتدار اور دولت اور شہرت اور یہ تو ان کے قدموں میں آ کے رہے۔ اس لیے دوستو ہمیں نیت کرنا ہے، عزائم کرنا ہے۔ پتہ نہیں حالات کیسے ہو، احوال کیسے ہو، پابندیاں ہو، بندشیں ہو، ہمیں تو یہ طے کرنا ہے ہر حال میں متاثر ہوئے بغیر ہم اس کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ اور جتنا دنیا کی جس چیز سے ڈریں گے، دیکھو باطل جو ہے نا عذاب کا مقابلہ اسباب سے کرتا ہے، اور باطل جب عذاب آتا ہے نا تو باطل جو ہے عذاب کا مقابلہ اسباب کی شکل کو بدل کے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عذاب کی شکل کو بدل دیتے ہیں۔ اگر بیماری ہے عذاب کی شکل میں تو مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کا مقابلہ اعمال کے ذریعے سے کرو، اس کا مقابلہ ثواب قدمی سے کرو، اس کا مقابلہ محنت سے کرو تو یہ عذاب رفع ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا مقابلہ اسباب کے ذریعے سے کیا گیا اور طرح طرح کی چیزیں اسباب بدلیں گے تو پھر عذاب کی شکل بھی بدل جائے گی، بیماری کی شکل بھی بدل جائے گی۔ کہ باطل عذاب کا مقابلہ کرتا ہے اسباب کے ذریعے سے اور کامیاب نہیں ہوتا تو اسباب کو بدلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل کو بدل دیتا ہے۔ اور مومن عذاب کا مقابلہ کرتا ہے اعمال سے، اور مومن کیونکہ مومن اللہ کے علاوہ کسی ذات سے نہیں ڈرتا ہے، مومن اس کا مقابلہ کرتا ہے اپنے جماعت سے۔ اس لیے حضور نے دعا سکھلائی اور منتخب میں حضرت نے آخر میں دعا نقل کی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک۔ پوری دعا ہے منتخب سے یاد کرنے سے۔ شداد بن اوس سے حضور نے کہا تھا جب سونے چاندی کو لوگ خزانہ بنا لے تم اس دعا اور ان کلمات کو خزانہ بنا لے۔ تو یہ طے کرو ہر حال میں ہم اس کام کو کریں گے انشاءاللہ، اور زندگی کی آخری سانس تک اس کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ کہ بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں سارے عالم میں جانا ہے، سارے عالم کی ذمہ داری ہم پر ہے، سارے عالم کی محنت ہم پر ہے۔ جیسے میں نے کہا نا اس کام کے ذریعے سے عالم میں انقلاب آئے گا، ملکوں میں انقلاب آئے گا۔ میرے دوستوں مال، حکومت، سیاست، دولت اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں میواتی گئے، یورپ میں میواتی گئے، امریکہ میں میواتی گئے، اللہ نے ان سے کام لیا۔ تو میرے دوستوں ہمیں قربانیوں میں آگے بڑھنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک معترضین کہ معترضین اس کام میں نہیں چل سکتے، ایک ہے قانتین کہ قناعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب اس میں شامل ہیں، قناعت کر لیتے 4 میں تو لگا رہے ہیں، چلے تو لگا رہے ہیں، 2.5 گھنٹے تو لگا رہے ہیں۔ قانتین کی بھی اس کام میں ترقی نہیں ہوتی۔ طالبین تیسری قسم، طلب کرنے والے جو طلب کے ساتھ کام میں آگے بڑھے اور اتنا آگے بڑھے کہ بڑھتے ہی جائے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ صحابہ اتنا آگے بڑھے کہ موت سے محبت ہو گئی، ہم نے تو موت کی تیاری کی، کام سے مقصود آخرت ہے، مرتے مرتے خوش ہوتے۔ لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ دشمنوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، انہیں موت ایسی محبوب ہے جیسے ہمیں شراب محبوب ہے۔ اب بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، بازو میں اہلیہ بیٹھ کر رو رہی ہے، واہ حزنا واہ حزنا، اور بلال رضی اللہ عنہ مسکرا رہے، خوشیاں منا رہے۔ بھائی میں رو رہی ہوں تم خوشیاں بنا رہے، ہاں خوشی کیوں نہ بناؤ۔ غدن القا محمدا واصحابی، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ جس کی تیاری کی تھی وہ ملاقات کا دن آ گیا، تو موت کی تمنا، موت سے خوش ہو رہے، اس راستے میں جان دینے اور شہادت کے جذبے۔ اس لیے میرے دوستوں بلند عزائم کرنا ہے، سارے عالم میں جانا ہے، دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں جانا ہے اور اس کام کو کرنا ہے، اور اس کام کی حقیقت اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور ہر حال میں جمنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ تو کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اب اس کے لیے بتائیں کون کون تیار ہے؟